الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان له زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيها فإذا كانت سفيهة لم يجوز۔ یہ باب ہے عورت کا اپنے خامند کے علاوہ کسی کو تحفہ دینے کے بارے میں، اور اس عورت کے کسی غلام کو آزاد کرنے کے بارے میں۔ جب اس کا خامند موجود ہو تو اس کے لیے یہ عمل جائز ہے جب تک وہ عقل کی کمزور نہیں ہے۔ اگر وہ عقل کی کمزور ہے، بے وقوف ہے، پھر اس کے لیے تحفہ دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، تم اپنے مال بے وقوفوں کو نہ دو۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو عاصم نے ابن جریر سے، وہ ابن ابی ملیکہ سے، وہ عباد بن عبداللہ سے، وہ اسماء رضی اللہ عنہا سے، وہ کہتی ہیں میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالی مال الا ما ادخل علی الزبیر، میرے پاس اپنا تو کوئی مال نہیں مگر وہی جو زبیر نے مجھے دیا۔ افاتصدق، کیا بس میں اس میں سے صدقہ کروں؟ قال تصدقی ولا توعی فیوعی اللہ علیک، تو صدقہ کر اور شمار کر کے نہ دے، پھر اللہ بھی تجھے شمار کر کے دے گا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبید اللہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبداللہ بن نمیر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ہشام بن عروہ نے فاطمہ سے، وہ اسماء سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفقی ولا تحصی فیحصی اللہ علیک، تو خرچ کر شمار نہ کر پھر اللہ بھی تجھ پر شمار کرے گا۔ ولا توعی فیوعی اللہ علیک، اور نہ تو سنبھال کے رکھ، گن گن کے رکھ، پھر اللہ بھی تجھے گن کے دے گا۔ اس باب کا مقصد کیا عورت اپنے خامند کے مال میں سے خرچ کر سکتی ہے، اور خاص طور پر وہ مال کہ جو خامند اس کو دے چکا ہے، کیا عورت ایسا کر سکتی ہے؟ اس میں اختلاف ہے اہل علم کا۔ کچھ اہل علم کا موقف یہ ہے کہ عورت اپنے خامند کے مال میں سے کچھ بھی خرچ نہیں کر سکتی جب تک خامند اس کو اجازت نہ دے۔ دوسرا موقف اس میں یہ ہے کہ نہیں، وہ اپنے خامند کے مال میں سے تیسرا حصہ خرچ کر سکتی ہے، جتنا خامند کا مال اس کے پاس موجود ہے اس میں سے تیسرا حصہ خرچ کر سکتی ہے۔ یہ موقف امام مالک وغیرہ کا ہے، اور ایک موقف امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے۔ امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ عورت اپنے خامند کے مال میں سے خرچ کر سکتی ہے اس وقت جب وہ عقل مند ہو۔ اگر وہ عورت عقل مند نہیں ہے تو پھر وہ خامند کے مال سے خرچ نہیں کر سکتی۔ یہ امام بخاری کا موقف ہے، اور اس میں ایک موقف امام بخاری کا موقف بالکل ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ تھوڑی سی وضاحت مزید ہے کہ عورت گھر کی کوئی ایسی چیزیں خرچ کرے کہ جس سے بندہ کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ مثلاً وہ کسی کو آٹا دے دے، مانگنے والے کو روٹی دے دے، کوئی 100 50 200 500 کسی کو دے دے، جوتے کسی کو دے دے گھر کے پرانے، یا مناسب جو چیز کپڑا ہے گھر پہ پڑا، کوئی سوٹ پڑا تھا وہ دے دے۔ یہ تقریباً ایسی چیزیں ہیں کہ جس پر مرد کوئی اعتراض یا کچھ نہیں، بلکہ وہ یہی کہتا چلو اچھا کیا۔ لیکن اگر عورت گھر کا زیور، گھر میں پڑے ہوئے لاکھوں کی نقدی اور گھر کے پڑے ہوئے قیمتی سامان وہ کسی کو دینا شروع کر دے تو یہ یقیناً کسی مرد کو برداشت نہیں ہے۔ تو امام بخاری نے یہ قید اسی لیے لگائی ہے کہ اگر عورت عقل مند ہے تو وہ خرچ کر سکتی ہے، اگر وہ عورت عقل مند نہیں ہے تو وہ خرچ نہ کرے، کیونکہ عقل مند کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خامند کی پسند اور ناپسند کو سمجھتی ہے۔
کہ میرا خامند کتنے تک مجھے اجازت دے سکتا ہے، اس نے مجھے کتنا کا اختیار دے رکھا ہے، وہ یہ کر سکتی ہے۔ اور اگر وہ عقل مند نہیں ہے، خامند روکتا بھی ہے تب بھی وہ اپنی مرضیاں کرتی ہے، تو پھر شرعی طور پر اس کے لیے جائز نہیں کہ آپ اس کو اپنا مال بھی پکڑاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، تم اپنے مال بیوقوفوں کو نہ دو۔ تو جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی عورت عقل مند نہیں ہے تو آپ اپنا مال بھی اس کے پاس نہ رکھوائیے، کیونکہ وہ خرچ کرے گی، غلط خرچ کرے گی، اس پر آپ کو غصہ آئے گا، پھر اس پر اختلاف اور جھگڑا ہوگا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف یہی ہے اور یہ درست ہے۔ دلیل کے طور پر وہ یہ، اچھا اس میں تھوڑا سا مزید فرق ہے۔ ایک ہے وہ مال کہ جو خامند آپ کو دے چکا ہے، عورت کو دے چکا ہے، جیب خرچ روزانہ وہ دیتا تھا، یا کسی فنکشن پر اس نے کوئی چیز بنا کر دی، ٹھیک ہے، وہ عورت کی ہو گئی۔ اور ایک وہ ہے جو گھر کے اندر خامند ہی کی ملکیت پڑی ہے، خامند ہی کی ملکیت پڑی ہے، ان دونوں میں بھی خاصا فرق ہے۔ عورت اپنے جیب خرچ کو اگر خرچ کرتی ہے تو اس پر بھی خامند کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، خاص طور پر خامند کو اسی موقع پر اعتراض ہوتا ہے کہ جب وہ خامند کے پیسوں میں سے لیتی ہے، اپنے تو وہ جیسے بھی چاہے خرچ، ہاں یا خامند کی بنائی ہوئی چیز، زیور وغیرہ اس طرح کی قیمتی چیز اگر وہ خرچ کرتی ہے جو خامند اسی کو تحفہ دے چکا ہے، لیکن اس پر بھی خامند بعض دفعہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز تم نے کیوں دی کسی کو، میں نے تمہیں دی تھی، آگے نہیں دینی تھی۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں اس میں ذرا، اسی لیے امام بخاری کی قید بڑی اچھی ہے کہ عورت عقل مند ہو تو خرچ کر سکتی ہے، عقل مند ہوگی تو وہ خود ہی سمجھ جائے گی کہ میرے لیے کیا جائز ہے اور کیا جائز نہیں ہے۔ دلیل کے طور پہ جو روایت لائے وہ یہ ہے کہ اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، ان کا نکاح زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول میرے پاس اپنا تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس جو کچھ آیا ہے وہ زبیر کے واسطے سے آیا، یعنی زبیر میرا خامند ہے، وہ جو مجھے دیتا ہے میرے پاس وہی ہے، تو کیا میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتی ہوں بغیر اجازت کے، بغیر پوچھے؟ آپ نے فرمایا کہ تو خرچ کر اور گن کے نہ دے، شمار کر کے نہ دے، تو شمار کر کے دے گی پھر اللہ تجھے بھی شمار کر کے دے گا، بغیر حساب کے دے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ تو گویا کہ آپ نے اس کو خرچ کرنے کی اجازت عنایت فرمائی۔ تو ظاہر بات ہے وہ اسی مال کو پوچھ رہی ہے جو مال اس کا ہو چکا تھا، اسی لیے وہ کہہ رہی ہے نا میرے پاس اپنا تو کوئی مال نہیں مگر وہی ہے جو زبیر نے مجھے دیا، یعنی کہ جو بندہ جیب خرچ یا اس طرح کی چیزیں دیتا ہے تو اس میں عورت بغیر گنے دے سکتی ہے، لیکن اگر خامند کا مال ہے تو وہ پھر خامند کے اشارے کو سمجھے، خامند کے مزاج کو سمجھے، اس کے خرچ کرنے کے انداز کو سمجھے، اس کے مطابق وہ خرچ کرے، تو یہ جائز اور یہ درست ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 590 اور 91۔